مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے کے قریب الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے کی ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ اگر کوئی مدنی مشورہ دینا چاہیں، کوئی گفتگو کرنا چاہیں، تو الحمدللہ ہمارا یہ آپ کا مدنی چینل پروگرام کا پلیٹ فارم آپ کے پاس حاضر ہے۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پر اگر آپ نے کوئی ایسا کلپ، کوئی کلام، کوئی ایسی گفتگو سنی ہو کہ آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے تو سن لی ہے، مدنی چینل کے مزید ناظرین بھی جو ہے وہ سن سکیں اس سلسلے میں، اور پھر اس کے بعد وہ کلپ جو ہے وہ آپ کا مدنی چینل کے جو گروپس ہیں واٹس ایپ، ان میں وائرل کیا جا سکے، تو الحمدللہ عز و جل یہ پلیٹ فارم، یہ سلسلہ آپ کے پاس جو ہے وہ حاضر ہے۔ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، یہ فیس بک پر بھی الحمدللہ یہ پروگرام لائیو جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مدنی چینل کا جو SMS کا آفیشیل نمبر ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں، 034112555554۔ یہ اسی طریقے سے مدنی چینل کا جو واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ کال سینٹر والے الحمدللہ اس کا اسکرین شاٹ لے کر ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ سلسلہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی وہاں جو کمنٹس لوگ کرتے ہیں الحمدللہ وہ پڑھے جاتے ہیں، اور وہاں سے آپ کی فرمائشیں لی جاتی ہیں۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے، آپ میسیج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ابتدا میں آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور جب جھلکیاں ہم آپ کو دکھا دیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج سلسلے میں کیا کیا شامل ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو جھلکیوں میں نئی شامل چیزیں وہ سلسلے میں بھی شامل نہ ہوں، تو جھلکیوں کو مختصر کرنے کے لیے ہم نے کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا اس کا ڈیوریشن کم کیا ہے، تو کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں جو ہم جھلکیوں میں شامل نہیں کرتے۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ پہلے چکر میں کلمہ پاک لا الہ الا اللہ، مال خرچ کرو تو کم ہو جاتا ہے، علم دین جتنا بانٹو یہ بڑھتا رہتا ہے۔ یا معین دین، یا معین دین۔ جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا۔ کیسے ہاتھ تک لگا بھائی، ادھر نہیں دیکھ رہا، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی بہنیں کیا چہرے کے بال اتار سکتی ہیں؟ کچھ نہیں مشکل، اور کچھ قبروں سے رات کو چیخو پکار کی آواز بھی سن چکا ہوں۔ چلو یہ راستہ بکھر جاؤں گا۔ ننھے منھے پیارے بچوں، پیارے بچوں، بے زبان جانور، ان پر خرچ کرنے کا اجر ہے، ثواب ہے، سب کچھ ہے، تو وہ جو آپ کا رشتہ دار ہے اس پر خرچ کرنے کا ڈبل ثواب ہے۔ صرف آدھا کلو شہد بنانے کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہے۔ پیسے والا بننا کمال نہیں ہے، بہادری یہ ہے کہ حلال کے ذریعے بندہ دولت مند بن کے دکھائے۔ میں نے یہ کیا کہ اپنے لیے جو ہے وہ 2 پیاز جو ہے وہ حاصل کیے، گھر کے کسی
جہاں رکھے ہوئے تھے. جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی اور اس جھلکیوں کے درمیان دوران ہمارے سید صاحب بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ سیٹ پر جو ہے وہ موجود ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی کچھ میسیجز جو آتے ہیں ہمارے پاس، اور پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، گزشتہ ہفتے بھی آپ نے 1 سے 2 شعر ایسے تھے جو آپ یہاں سے لے کر گئے تھے. ایک شعر تھا ہاں. تو وہ اس کی تیاری آپ نے جو ہے وہ کر کے رکھنی ہے، کیونکہ ناظرین نے آپ کو پورا ہفتے کا وقت جو ہے وہ دیا ہے. تو میں کچھ میسیجز جو آپ کے آئے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. ایک میسیج یہ تھا کہ آئیں قرآن سیکھیں، یہ پروگرام ہے کڈس کا، تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت کا ترجمہ کہہ رہے ہیں وہ بتایا جائے اور ساتھ میں اس کی مختصر سی وضاحت بھی بتائی جائے اگر ممکن ہو. انشاءاللہ آپ کا یہ میسیج جو ہے وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پروگرام کے علاوہ بھی جو کلپس نعت وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی ایپیسوڈ نمبر جو ہے وہ مینشن کیا جائے، اور صرف ڈیٹ مینشن ہوتی ہے تو اس سے بہت فائدہ جو ہے وہ اپنا ہوگا. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ پروگرام وغیرہ تو وہ اس کو جو ہے وہ مزید تلاش کرے گا اور وہ چیزیں جو ہے وہ اپنا دیکھ سکے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ بھی آپ کا جو ہے وہ میسیج، ہم اس سے پہلے بھی اس طرح کا میسیج آیا ہے تو متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک جو ہے وہ ہم انشاءاللہ عز و جل بھیجیں گے. سید صاحب، ذہنی آزمائش میں جو ہے وہ اعلان ہوا تھا جو کتابوں کا، اور گزشتہ ہم نے اپنے سلسلے میں بھی جو ڈسکاؤنٹ وغیرہ ہے تو مکتبۃ المدینہ پر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہار شریعت لینی ہے تو ہمیں آن لائن آرڈر کے لیے جو نمبر جو ہے وہ بتا دیا جائے. تو نمبر تو آن لائن آرڈر کا تو مکتبۃ المدینہ کا آلریڈی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، سلسلے کے دوران ابھی ایم سی آر والے تو لگا دیں گے جی انشاءاللہ. کیا اس تو یہ اس پر رابطہ کر لیں اور پوری ڈیٹیل ان کو مل جائے گی کون کون سی کتاب پر 40% ڈسکاؤنٹ دینا، کیونکہ انہوں نے مینشن بہار شریعت کی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پر ہو بھی یا پاسبل ہے کہ ہو، پاسبل نہ ہو، دونوں صورتیں جو ہے وہ اپنا ہے. چلیں جی، جو ہے وہ اپنا سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور ہم نے بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو ہم نے دکھانا ہوتا ہے اپنے سلسلے میں. تو سید حمزہ ہیں جن کے آپ نے ہمارا جو جھلکیاں تھی اس میں آپ نے سنا، انہوں نے ایک پویم جو چونکہ ان کی آواز میں ریکارڈ ہوتی ہے تو ان سے فرمائشیں بھی آتی ہیں، تو کچھ ایک آدھ سلسلہ پہلے بھی ہم نے ان کی جو ہے وہ چلائی تھی. تو آج بھی ہم جو ہے وہ بچوں کے لیے ان کی پڑھی ہوئی جو پویم ہے پروگرام کے اندر انہوں نے پڑھی تھی، ننھے منھے پیارے بچوں، وہ سناتے ہیں آپ کو. آئیے دیکھتے ہیں. ننھے منھے پیارے بچوں، ننھے منھے پیارے بچوں، پیارے بچوں، ننھے منھے پیارے بچوں، پیارے بچوں، امی ابو کی آنکھوں کے جگمگ جگمگ تارے، جگمگ جگمگ تارے، جگمگ جگمگ تارے، بچوں چپس اور ٹافی ٹھیک نہیں گے کھاؤ باتیں پیارے بچوں، امی جو بھی تھے وہ کھا لو، ضد نہ کرو اے پیارے بچوں، خوش امی ابو کو رکھو، ہوں گے وارے نیارے بچوں، مولا حاجی تم کو بنائے دے دیکھو پیارے بچوں، مکہ مدینہ حاضر ہو کر خوب کرو نظارے بچوں، ذکر پڑھو اور نعت پڑھو تم خوب اے میرے پیارے بچوں، سچے بچے اچھے بچے جھوٹ نہ بولو پیارے بچوں، گالی گندے بچے دیتے ہیں تم بچنا پیارے بچوں، گندا بچہ ہے وہ سن لو بچوں کو جو مارے بچوں، ڈنڈا بھنڈا ٹھیک نہیں ہے مل کے رہنا سارے بچوں، بچوں کتے بلی کو مارو تڑپیں گے بیچارے بچوں، کیڑوں کو بیکار نہ مارو، اچھے بچوں پیارے بچوں، ہو جائے عطار کی بخشش، مل کے دعا دو سارے بچوں. ماشاءاللہ. سید صاحب ایک آپ چاہیں تو لکھنا شروع کر دیں
آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے کہ جس میں لفظ دل اور بلبل آتا ہو. واہ واہ. تو یہ مجھے آپ کے واہ سے لگ رہا ہے مجھے آپ کو آتا نہیں ہے, کیونکہ آتا ہوتا تو آپ فوراً جو ہے وہ مائک اٹھا لیتے ہیں. تو ایک تو, اور پھر اسی طرح آپ نے ایک 4 بار مدینہ آیا ہو ایسا شعر آپ, کلام امیر اہل سنت کا ہو. اچھا یہ قید نہیں ہے ویسے, آپ خود قید لگا رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کو آتا ہے. تو کیا ابتدا میں ہی ہو جائے گا؟ سناتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد. اچھا, آج الحمدللہ ہم نے سلسلے کے اندر انس بھائی کے جو ہے وہ 2 کلام شامل کیے ہیں, اور جھلکیوں میں چونکہ چلایا گیا, اور تو اسی دوران ابھی چونکہ میسیجز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, تو ایک میسیج جو ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایک شروع میں چلا دیا جائے اور ایک جو ہے وہ آخر میں چلا دیا جائے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی کوئی حکمت عملی بیان کی ہے. حکمت عملی یہی انہوں نے کہا نا کہ اگر ہوگا یہ کہ جب آخر کی طرف ہم لے جائیں گے نا دونوں کلاموں کو, تو پھر ہم بولیں گے کہ یار ایک تو ابھی چلا ہے تو دوسرا پھر آئندہ ہفتے, تو ایک ابھی چل جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سلسلے کی وجہ سے مدنی چینل کے ناظرین کیسی حکمت عملی استعمال کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اب انہوں نے میسیج کیا ہے, ہم نے پڑھ بھی دیا ہے, تو ہم پر بنتا بھی ہے. تو ایک کلام جو ہے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, اس میں انس بھائی اور دیگر بچوں پر بھی الحمدللہ میں نے دیکھا کہ بڑی رقت طاری تھی, اور شاید ناظرین نے کافی سارے اس حوالے سے میسیج کیے تھے. تو یہی وہ کلام جو ہے وہ سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں, تو کیوں نہ اسی سے جو ہے وہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. آئیے جو ہے وہ جو کلاموں کی اسٹارٹ ہے وہ اس سے شروع کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. سا کوئی انتظام ہو جائے, حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. سیمٹ کے پاس لیوں چند گام ہو جائے. سیمٹ کے پاس لیوں چند
ذات خیر الانام ہو جائے. ماشاء اللہ عز و جل. آپ نے انس بھائی کا یہ کلام پڑھا ہوا آپ نے سماعت فرمایا. سید صاحب ایک میسیج ہمیں دوران کلام موصول ہوا ہے. آپ نے ایسا شعر سنانا ہے کہ جس کے اندر 5 مرتبہ لفظ نور آتا ہو. اب اگر 4 دفعہ مدینہ 5 دفعہ نور. ہاں اب یہ اس طریقے سے آپ کو دونوں شعر سنا ہی دیتے ہیں انشاءاللہ. اور اچھا جی چلیں بس یہ پھر. اور اتفاق کی بات ہے کہ دونوں شعر دونوں کلام امیر سنت کے. واہ. مدینہ 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 ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. اگر 6 دفعہ ہو جائے تو کیا بات ہے اس کی بھی اجازت ہے. امیر سنت کا شعر ہی ایسا اس میں 6 دفعہ نور ہے. نور پھولوں میں ہے نور کلیوں میں ہے نور بازار میں نور گلیوں میں ہے دشتوں کو سار پر نور ہی نور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. اور یہ کلام جو نا اکبر حسین بھائی یہ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ پڑھا تھا. اور امیر علیہ سنت اس وقت بھرپور جوان تھے. ابھی بھی جوانی ہے الحمدللہ کیونکہ کئی جوانوں کی جوانی ان پہ قربان کی. مدنی مذاکروں میں ان کے بیٹھنے کا سلسلہ اتنا ماشاءاللہ ہے. اس وقت امیر علیہ سنت بھی حاجی مشتاق کے بالکل ساتھ ساتھ جو ہے نا حاجی مشتاق ان کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے. امیر علیہ سنت کی ماشاءاللہ انداز تھا مدینہ مدینہ. تو یہ اس لیے ذہن میں رہ گیا کہ حاجی مشتاق اتاری امیر علیہ سنت. ہاں اب امیر سنت کی آپ نے جوانی کی نسبت کی ہے. اب جواب لے لیجئے گا جو ہے نا وہ بعض لوگ جو ہے وہ اس پر گفتگو ہو سکتا ہے جو ہے وہ کریں. بہرحال اب ہم چل رہے ہیں یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چونکہ عرس کے آج جو ہے وہ رات الحمدللہ آج مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہے. تو ہم جو ہے وہ ایک منقبت جو اشفاق بھائی نے جو پڑھی تھی وہ الحمدللہ ہم نے تیار کی ہے انشاءاللہ اور وہ گروپس میں بھی سینڈ ہو جائے گی. تو اللہ نے چاہا تو آئیے وہ دیکھتے ہیں. یا معین دین یا معین دین یا معین دین یا معین دین خواجہ ہند دربار ہے آیا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا خواجہ اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بولا
سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو، دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو، دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا، خواجہ پیا، دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ ماشاء اللہ ماشاءاللہ فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک پھول نگر سے ایک میسیج ہے کہ اکبر حسین بھائی، میرا آپ سے ناقص مشورہ ہے کہ اگلے جمعے کو ماضی کی یادوں میں سید ثاقب حسین شاہ صاحب کو بلایا جائے۔ اسی طرح ایک میسیج ہے کہ سبتر بھائی کا یہ کلام، سبتر اختری بھائی نے جو کلام پڑھا تھا وہ گروپ میں بھی سینڈ کیا گیا تھا، لیکن وہ مکمل کلام نہیں تھا۔ میں مکمل کلام کہا تھا اور مدنی فیس بھی دی تھی، تو مدنی فیس تو 50,000 درود پاک ماشاءاللہ آپ کو پہنچ گئے، لیکن کلام مکمل نہیں پہنچا۔ صحیح ہے۔ اسی طرح بچوں کی شام میں ایپیسوڈ نمبر 451 451 میں حسان بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا، سنا دیں۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں، 1200 مرتبہ درود پاک۔ اسی طرح اسی کلام کی فرمائش کی گئی ہے۔ مدنی مذاکرہ میں نعت خواہ نے نیو ایئر نائٹ میں یہ کلام پڑھا تھا۔ تو مدنی فیس جب تک زندگی ہے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی نیت۔ کیا بات ہے، آپ کے میسیجز آپ نے آتے ہی ماشاءاللہ بھرمار کر دی ہے، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا نوٹ ہو گئی ہیں۔ جو ایک سبتر بھائی کے کلام کا ہے تو وہ ظفر بھائی انشاءاللہ سن رہے ہوں گے، اللہ نے چاہا تو گروپ میں وہ پورا کا پورا سینڈ کر دیا جائے۔ دارالفتاء اہل سنت ہمارا ایک سلسلہ ہے اور اس کے اندر مختلف سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو ایک سوال اس میں چہرے پر بال جو ہے وہ اپنا گالوں پر بازوں کے جو ہے وہ اپنا بال آ جاتے ہیں اسلامی بہنوں سے، اور آبرو وغیرہ یہ جو ابرو ہوتی ہے یہ بنانے کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا تھا۔ تو جن کا میسیج تھا سید صاحب ان کو شاید تو مسئلہ انہوں نے سن ہی لیا، لیکن وہاں اس کے آگے وضاحت یہی تھی کہ جو ہم ابتدا میں کہتے ہیں نا کہ ہاں آپ نے تو وہ سیکھ لیا، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس میسیج کے ذریعے سے دوسرے لوگ، تو ان کا ذہن تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا اسلامی بہنیں سلسلہ وغیرہ دیکھتی ہے، اور تو انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی فائدہ ہوگا، تو اس لیے یہ مختصر سا کلپ ہے 52 سیکنڈ کا، یہ دیکھتے ہیں۔ اسلامی بہنیں کیا چہرے کے بال اتار سکتی ہیں؟ اسلامی بہنیں چہرے کے بال اتار سکتی ہیں، البتہ ابرو جو بنواتی ہیں خواتین، یہ بنانا جائز نہیں ہے، اور احادیث پاک میں ایسی خواتین پر لعنت بیان کی گئی ہے۔ ہاں فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کے بہت زیادہ گھنے ہیں، لمبے ہو جاتے ہیں، جس سے بدنما لگتے ہیں، تو اس کو صرف ضرورت کی حد تک ترشوانا جائز ہے، لیکن اس کو اکھیڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر چہرے کے اوپر، دیگر چہرے کے رخسار وغیرہ کے اوپر بال ہیں، آپ بس داڑھی کے بال آ جاتے ہیں بعض عورتوں کو، جی ان کو بالکل اتروانا جائز ہے، بلکہ مستحب فرمایا کہ ان کو تو اتارنا ہی چاہیے ان کو۔ چلیں جی، ماشاءاللہ عز و جل سلسلے کے جو ہے وہ اپنا کچھ میسیجز ہیں سید صاحب، وہ میں انشاءاللہ عز و جل پڑھتا ہوں۔ ایک میسیج تو یہ تھا کہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے آپ کا مدنی چینل، تو یہ گروپس میں اس کی ویڈیوز وغیرہ سینڈ کی جاتی ہیں، تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ اچھا ہو کہ جو کلام وغیرہ سینڈ کیے جاتے ہیں ان کی آڈیو بھی جو ہے وہ سینڈ کر دی جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا میسیج جو ہے وہ ہمارے اسلامی بھائی سن رہے ہیں، تو اگر آسانی ہوگی اللہ نے چاہا تو ہم جو ہے وہ آپ کے لیے یہ آڈیو، کیونکہ ویڈیوز ظاہری بات ہے زیادہ ایم بیز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو ہر ایک کے لیے شاید آسانی نہیں ہوگی، اور بعض اوقات آڈیو جو ہے وہ کم اس میں ایم بیز وغیرہ کے اندر ہوتی ہے، تو یہ شاید یہی ان کی مراد ہوگی، تاکہ جو ہے وہ بعض اوقات میموری وغیرہ فل ہو جاتی ہے موبائل کی، تو اس لیے جو ہے ویڈیو کے بجائے آڈیو جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ سنا جا سکے۔ ٹھیک ہے، ہم سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ذہنی آزمائش جو ہے وہ چل رہا ہے اور سید صاحب اس کا جو ہے وہ حصہ ہے، اور الحمدللہ آپ کے جو میسیجز ہیں سید صاحب
کے ذریعے ہم جو ہے وہ مجلس تک پہنچاتے ہیں. اور بعض تو ماشاءاللہ آپ کے مشوروں کو قبول کیا جاتا ہے اور اسے سلسلے میں شامل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہوتا ہے. مزید آپ نے جو اس کے مشورے ہیں وہ زیادہ تیز سے تیز کر دینے ہیں، کیونکہ اب جو ہے وہ ذہنی آزمائش اپنے اس راؤنڈ کی طرف جو ہے وہ پری کوارٹر فائنل جو ہے وہ اپنا شروع ہو رہے ہیں. کل سے انشاءاللہ عز و جل شروع ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کوارٹر فائنل، پھر سیمی فائنل اور پھر فائنل. تو ہم چل رہے ہیں ذہنی آزمائش میں دو، یعنی ایک منا اور ایک منی، ایک کا نام ہے مشکات اور ایک کا نام ہے مازن. یہ آئے تھے اور ان کے حوالے سے ہمیں میسیج بھی آیا تھا. الحمدللہ ہم نے یہ کلپ آپ کے لیے تیار کیا ہے. انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ کچھ نعتیں اور کچھ کلام وغیرہ سنائے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہاتھ دھلے ہیں بھائی؟ ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے ادھر دیکھنا ہے، خود ہی اپنے آپ کو ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں. چلے ماشاءاللہ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. کافی لوگ میسج کر رہے تھے کہ مشکات کو اور مازن رضا کو لایا جائے. چلیں آج یہ آ گئے ماشاءاللہ. آ جائیں ادھر، آ جائیں. ایسا کریں ہم بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ سنانا بھی ہے آج. آ جائیں ادھر بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ مشکات فاطمہ. مشکات فاطمہ آپ کا نام ہے. اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ البقرہ. جواب درست ہے. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام بتائیں. سورۃ الکوثر. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ بولو جواب درست ہے. درست ہے. چلیں اور اب بتائیں قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے. 30 پارے ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. اب کون سا سوال کریں بھائی آپ سے؟ نبی پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور والدہ کا نام بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کا نام حضرت عبداللہ ہے اور ان کی مدر کا نام حضرت بی بی آمنہ ہے. حضرت بی بی آمنہ ہے. جواب درست ہے. اب نعت سنائیں گی آپ؟ کون سی نعت سنائیں گی؟ چلیں سنائیں. اس کو لے لیں مائک کو ہاتھ میں، ہم سب مل کے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. بڑی پیاری نعت ہے، تمنا بھی ہے. ایسا منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دار عطا کرنا. آپ اس نعت کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ آپ کو بتایا تھا نا، میرا بتائیں بتائیں. اے سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا قبول کرے. جب وقت نزا آئے، جب وقت مرنے کا آئے تو دیدار عطا کرنا، اپنا منہ ہمارے سامنے لے کے آ جانا. اپنا چہرہ ہمیں دکھانا، اپنا مبارک چہرہ ہمیں دکھانا. ماشاءاللہ. جب میں اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. مطلب جب قبر اندھیری میں اندھیرا جو ہوگا اس میں نور لے کے آ جانا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم جب مدینہ پاک میں تھے تو یہ نعت جب میں نے پڑھی تھی تو مجھے مشکات کہتی ہیں دادا مجھے اس کا معنی تو بتائیں. تو پھر میں نے اس کا ان کو میننگ بتایا
تو ماشاءاللہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہاں مدینہ شریف میں یہ بچیوں کو جمع کر کے ان کو کہتی میں آپ کو بتاتی ہوں اس نعت کا مطلب کیا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ان کو، ان کے ابو کو، امی کو، ہم سب کو، اس منع کو بھی، باقی سب بچوں کو بھی بار بار مدینہ کی حاضری عطا فرمائے. ماشاءاللہ. چلو بھائی یہ بھی کچھ سنائیں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ زور سے زور سے. مازن رضا عطاری. ماشاءاللہ. تو آپ کو کون سی نعت پسند ہے؟ زور سے پڑھیں گے تو مزہ آئے گا نا. احمد رضا کی کیا بات ہے. یہ ماشاءاللہ ہمارے اشفاق مدنی بھائی نے جو کلام پڑھا ہے سارا دن گھر میں پڑھتے رہتے ہیں، پھر میں ان کو کہتا ہوں مازن رضا کی بھی کیا بات ہے. چلیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. ان تمام اسلامی بھائیوں نے جنہوں نے کافی کالیں کی تھی، میسیجز کیے تھے، تو میں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی آ جائیں. مشل فاطمہ کے لیے بھی ریکویسٹ تھی، انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایک آدھ پروگرام میں وہ بھی تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل. وہاں فرمائشیں کی آپ نے اور وہاں الحمدللہ عز و جل ان کو لایا گیا. پھر اس کے بعد ہمارے سلسلے میں اس کلپ کی فرمائشیں کی گئی تو الحمدللہ یہ بھی دکھا دیا گیا. سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. آپ نے یہ کلپ جو ہے وہ ملاحظہ کیا. اسی طرح ذہنی آزمائش ہی کے اندر ایسے ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ مواد ناظرین کو جو ہے وہ ملتا رہتا ہے. کچھ کلام ہوتا ہے، کچھ گفتگو ہوتی ہے، کچھ. تو ابھی ایک میسیج یہ بھی آیا ہے، یہ جب چل رہا تھا کلپ کہ آواز پہچانیے، یہ ایک سیگمنٹ پہلے ہوا کرتا تھا، اس میں مبلغین کی جو ہے وہ آواز وغیرہ مبلغین تو وہ پہچاننی ہوتی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شروع کیا جائے. تو اب معلوم کر لیں کہ آگے چل کر پروگرامز وغیرہ کے اندر ہے یا نہیں ہے کیا اس میں. تو چیلنج جو ہے وہ اپنا آپ کا میسیج جو ہے وہ ہم نے پہنچا دیا. ہم چل رہے ہیں ذہنی آزمائش کے اندر ہی. صوبان بھائی خود اس سلسلے میں جو ہے وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے شہد کی مکھی کے حوالے سے کچھ انفارمیٹیو گفتگو جو ہے وہ کی تھی. ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ کلپ آپ نکالیں اور اپنے سلسلے میں چلائیں. الحمدللہ ہم نے تیار کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شہد کی مکھی ہنی بی یہ صرف آدھا کلو شہد بنانے کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہے اور 90,000 میل تک اڑتی ہے. یہ اتنا سفر بنتا ہے کہ پوری دنیا کے 3 چکر لگ جائیں. اور یہ 24 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتی ہوئی مکھی کتنا اہم کام سر انجام دے رہی ہے. یہ ہمارے لیے کھانا بناتی ہے. اٹس اے ویری ایفیشینٹ فارمر. اگر 3 پلیٹ کھانا آپ کے سامنے پڑا ہے تو ان میں سے 1 پلیٹ کھانا وہ شہد کی مکھی نے بنایا ہے. جب یہ رس چوستے کسی پھول پر بیٹھتی ہے تو زردانے پولنز اس کے پاؤں سے چپک جاتے ہیں اور پھر یہ دوسرے پھول پہ جاتی ہے، یہ وہاں پہ گر جاتے ہیں. اینڈ دس از ایگریکلچر، یہ زراعت ہے. قرآن مجید میں آیا اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے تندرستی ہے. اور یہ شہد کیسے بنا؟ دیکھیے اگر آپ شہد کی مکھی کے چھتے کو دیکھیں تو اس میں چولہے تو نہیں لگے، نہ ہنڈیاں پڑی ہیں، نہ ڈوئیاں ہیں، نہ چمچے ہیں. تو یہ کیسے بنتا ہے؟ در حقیقت سائنس کے مطابق مکھی کے 2 پیٹ ہوتے ہیں. ایک تو ریگولر پیٹ ہے جہاں پہ کھانا وغیرہ ہضم ہوتا ہے، اور دوسرا ہنی سٹمک ہے. یہ ایک مشین ہے اس کے جسم میں جہاں پہ شہد بنتا ہے. اسے ریگرجیٹیشن یا انورژن کہا جاتا ہے. اور جو شہد بن جاتا ہے اس میں 80% پانی ہوتا ہے، وہ ڈائلیوٹڈ ہوتا ہے. اور اس کے بعد شہد کی مکھی اپنے پر پھڑ پڑاتی ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ. ایک آواز آتی ہے جس کو بزنگ ساؤنڈ کہتے ہیں. اس کی پوری الگ سائنس ہے. ایک شہد کی مکھی 1 سیکنڈ میں 230 مرتبہ پر کو ہلا سکتی ہے. اٹس سپیڈ. اور اتنی تیز جب ہوا پڑتی ہے شہد میں سے پانی سارا اڑ جاتا ہے، خالص شہد رہ جاتا ہے اور مکھی اس کے اوپر سفید رنگ کی سیل لگا کے اس کو بند کر دیتی ہے. وہ اہرام مصر، پیرامڈز آف ایجپٹ میں ہزاروں سال پرانا شہد ملا ہے، ابھی تک کھانے کے قابل ہے. اس کی شیلف لائف کتنی لمبی ہے. اب شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ بڑے مزے کی بات ہے، سنیے گا. ایک بار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت کیا تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم چمن میں جا کر باغ میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس منہ میں لیے اپنے چھتے پر آ جاتی ہیں، وہاں اگل دیتی ہیں، یہی شہد ہے. ارشاد فرمایا پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں
اور شہد میٹھا، یہ تو بتاؤ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مکھی نے عرض کی ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہیں۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس اس درود شریف کی برکت سے ہے۔ اور اب آپ بتائیے دنیا کا سب سے بڑا معمار کون ہے؟ سب سے بڑا بلڈر کون ہے؟ میتھمیٹیشنز over centuries of research they have concluded that the world's most efficient builders are honey bee۔ سب سے بڑا معمار سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق وہ یہی شہد کی مکھی ہے۔ آپ چھتے کو بڑی غور سے دیکھیں، جو مکھی کا چھتا ہوتا ہے اس کی سوراخ ہے اور اس میں ہر سوراخ کی 6 دیواریں ہیں، ہر سوراخ کی لینتھ اور وڈتھ، لمبائی اور چوڑائی ایک جیسی ہے اور یہ 120 کے اینگل پر مڑی ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی گودام ایسا نہیں ہے جیسا یہ گودام اچھا ہے شہد کو بچانے کے لیے۔ تو پھر یہ شہد کی مکھی کے عجائبات ہیں۔ عام مکھی میٹھے کی طرف آتی ہے اور شہد کی مکھی دنیا کا بہترین میٹھا ہمارے لیے بناتی ہے۔ اس میں شفا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں جو شخص 3 مرتبہ صبح شہد چاٹ لیا کرے تو اس سے بڑی بیماری نہیں پہنچے گی۔ تو خوب شہد کھائیں اور صحت مند رہیں۔ دیکھیں کتنا پیارا کلپ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کتنا پیارا انہوں نے جو شاہکار بیان کیا، اور یہ تھا ذہنی آزمائش میں۔ جی جی بالکل۔ تو میسیج میرے پاس آیا ہوا ہے اکبر حسین بھائی، آپ ذہنی آزمائش میں تشریف کیوں نہیں لاتے ہیں جبکہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے بھائی تو اس سلسلے میں ہوتے ہی ہیں، آپ کیوں نہیں آتے ہیں ذہنی آزمائش میں؟ کیوں نہیں لاتے؟ آپ چاہتے ہو ذہنی آزمائش میں آنا؟ ہاں، مطلب ہم چاہتے ہیں کہ پرسکون جو ہے وہ رہے، تو ذہنی ہمیں آزمائش نہ ہو۔ تو آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کھانا کھا رہے تھے ظہر کی نماز کے بعد، تو عمران مدنی بھائی جو اس کے روح رواں ہے، انہوں نے بہرحال ابھی جو ایک آپ کا کراچی میں ایک جگہ جو ہو رہا ہے آپ کا، تو یہ غالباً تاریخ میرے کو یاد نہیں، مطلب 13 یا 14 کون سی 10 تاریخ ہے، تو اس پہ جو ہے وہ اپنا انہوں نے دعوت دی ہے۔ مجھے کہا کہ مطلب موجودہ روح رواں نے سابقہ روح رواں کو دعوت دی ہے۔ بہرحال تھے یا ہیں یا جو ہے جو بھی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ تو ایک بڑا مطلب آپ لوگ ماشاءاللہ انتظام کرتے ہیں، تو نیت ذہن جو ہے وہ بن رہا ہے انشاءاللہ عز و جل، جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں حاضری کی ترکیب جو ہے وہ بن جائے۔ آپ کی فرمائش ماشاءاللہ پوری ہو گئی، اور اکبر حسین میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ 10 تاریخ کو ہونے والے ذہنی آزمائش میں بچوں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل شرکت کا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی، اب ہم عبید بھائی کا ایک کلام جو ہے وہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ حال دل کس کو سنائیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے۔ حال دل کس کو سناؤں، حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے
چلیں جی، ایک گزشتہ ہفتے ہمیں میسیج آیا تھا کہ آپ کا مدنی چینل کا جو پروگرام ہے یہ ریپیٹ میں اس کی ٹائمنگ جو پیر کی صبح 4:30 بجے تھی، تو اس کا میسیج تھا کہ اس کو تھوڑا چینج کیا جائے تاکہ ہمیں ہمارے دیکھنے کے لیے آسانی ہو۔ کچھ میسیجز یہ بھی تھے کہ وہ مدرسے کی چھٹی کرنی پڑتی ہے، تو الحمدللہ عز و جل مجلس نے، میں نے عرض بھی کی تھی کہ آپ کو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ چینجنگ جو ہے وہ اپنا اس کے اندر آپ کو ملے، تو الحمدللہ یوں سمجھے کہ یہ آنے والے کل نہیں پرسوں پیر کو اس صبح جو ہے نا 6 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ریپیٹ ہوگا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ریپیٹ میں اس کا ٹائم ڈیوریشن جو ہم 1.25 گھنٹے کا کرتے ہیں یہ اتنا نہیں ہوگا، اس سے کچھ ریڈیوس جو ہے وہ اپنا کر دیا جائے گا، تو جو بھی ہے 1 گھنٹے کا 55 منٹ کا جو آپ کو ملے گا تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ سید صاحب، ہمیں ہمارے کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو ایک میسیج آیا ہے کہ سید صاحب سے پوچھیں کہ کیا شہد کی مکھی نے کبھی، ابھی چونکہ وہ شہد کی مکھی کا کلپ چل رہا تھا نا، کبھی آپ کو ماضی میں کبھی ڈنک مارا ہے کبھی آپ کو، تو اس کا جو ہے وہ آپ بتائیں کیا ہے، آپ نے کبھی ایسے اس کے چھتے وغیرہ میں ہاتھ ڈال دیا ہو یا ویسے ہی جو ہے وہ اپنا شہد کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ آ بھی جاتی وہ ہے کہیں بھی، جب چاہے جس کو چاہ کے کاٹ لے۔ تو ایسا ہوا ہے 2-3 دفعہ اتفاقاً ایسا ہوا ہے کہ شہد کی مکھی نے کاٹ لیا ہے، اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ شہد کی مکھی ہی تھی، مگر جب ہاتھ سوجنے لگا اور جا کے ڈاکٹر وغیرہ دیکھا تو ڈاکٹر نے بھی بتایا کہ بھائی آپ کو نا شہد کی مکھی اچھا کاٹتے ہوئے یہ اپنا ڈنک چھوڑ کے چلی جاتی ہے اندر، جس کی تو بہت شدید جلن ہوتی ہے، اور پھر ماشاءاللہ تھوڑی سی آزمائش میں آیا میں، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سیٹ ہو گیا۔ اچھا یہ تو نہیں، یہ ایک تھا بعض اوقات ہم تو بچپن سے ایک مسکنسیپشن ہے یا کیا ہے، عموماً یہ ہم نے دیکھا سنا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ڈنک مارنے کے بعد وہ جگہ سوج جاتی ہے، لیکن یہ ہر مکھی کا نہیں ہے، یعنی ہم بچپن سے تو یہی سنتے تھے، اتنا ایسے ڈرتے تھے، کیونکہ بعض جگہوں پہ جیسے ہم نے دیکھے کہ لوگوں کو ڈنک مارا لیکن ایک نارملی وہ کوئی اتنا زیادہ ان کو جو ہے وہ محسوس نہیں ہوا اور نہ ہی وہ چیز جگہ اتنی سوجی، تو ممکن ہے کہ اس میں بھی کیٹیگریز جو ہے ہو سکتا ہے زیادہ غصے میں ڈنک چھوڑ دیتی ہو، اب پتہ نہیں بہرحال تم میرے سامنے کیوں آئے ہو۔ صوبان بھائی سے جو ہے وہ اس حوالے سے رابطہ اچھا یہ تو تھا حضور، آپ نے ایک پچھلی ماضی کی کچھ یاد میں نے آپ سے پوچھی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہ رہے ہیں جو پچھلے سلسلوں میں ہمارے اسلام بھائی ماضی کی یادوں میں تشریف فرماتے ہیں، اور پیاز کا کوئی تذکرہ چلا تھا، آئیے وہ کلپ کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں، دکھا دیں بھائی، ایسا نہ کریں، جب ہم سے ماضی کی یادیں پوچھ لی گئی ہیں تو پھر اکبر حسین بھائی کو کیوں چھوڑا جائے؟ اکبر حسین بھائی نہیں، ہم یہ دکھائیں گے، یہ دکھائیں گے، پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں، چلے میں دکھائیں۔ میں حفظ کر رہا تھا، اور عموماً یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ عام طور پر جو ہے نا وہ اسکول سے یا مدرسے سے چھٹی کا جس طرح بعض بچے بناتے ہیں، تو ہمارا بھی جو ہے وہ اپنا ذہن تھا، تو ایک کسی نے جو ہے وہ اس عمر میں ہم ساتھ پڑھتے تھے تو کسی نے بتایا تھا کہ پیاز جو ہے وہ آپ جیسے بغل پر رکھیں گے، ہاتھوں کے اندر ڈال دیں گے، ہاں ایسے تو رکھیں گے، اور اس طریقے سے آپ کافی دیر تک تو آپ کا جسم جو ہے نا وہ گرم ہو جائے گا نا، بخار ہو جائے گا، بخار فیل ہوگا لیکن بدن گرم، ہاں بدن جو ہے وہ گرم ہے، اور معصوم کو رحم کھا کر ہاں چھٹی کا، تو پھر وہ میں نے یہ کیا کہ اپنے لیے جو ہے وہ 2 پیاز جو ہے وہ حاصل کیے گھر کے کسی جہاں رکھے ہوئے تھے، اور میں نے اپنے ہاتھوں میں جو اس طریقے سے رکھے، اور رکھنے کے بعد مطلب میرا ذہن یہ تھا کہ صبح چھٹی ہو جائے گی تو سبق میں یاد نہیں کرتا، چھٹی ہو جائے گی، مل جائے گی، میں نے جب یہ رکھ دیے پیاز اور اس کے بعد میں سو گیا، تو جب صبح جو ہے وہ اٹھا تو والدہ اٹھانے کے لیے آئی، تو والدہ نے دیکھا کہ کمرے کے اندر ایک پیاز صوفے کے نیچے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور ایک پیاز جو ہے وہ ادھر، تو پہلے تو والدہ کو یہ تشویش ہوئی کہ یہ پیاز جو ہے وہ اپنا کہاں سے آئے، تو میں بھی اٹھ چکا، تو میں نے پیازوں کی طرف تو توجہ کرنے کے بجائے میں نے اپنے جسم کو دیکھا، تو وہ جسم تو گرم نہیں تھا، تو یعنی پلان تو پورا جو ہے وہ فیل ہو گیا کہ اب وہ مدرسہ یہ سبق بھی رات کو جو ہے وہ یاد نہیں کیا، تو وہ اصل میں بہرحال یہ ٹوٹکا تھا، کہاں تک صحیح ہے کہاں تک جو ہے وہ نہیں ہے، تو وہ تھا یہ کہ وہ یعنی سونا نہیں تھا، وہ رکھ کر جو ہے نا وہ رات جاگے بھلے صبح چھٹی کریں، ہاں رات جو ہے وہ اللہ اللہ اللہ، بچوں ایسی حرکتیں نہیں کیا کرو، چھٹی نہیں کرنی ہوتی ہے۔
یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ کلپ دیکھتے وقت مجھ سمیت ہمارے کیمرہ مین بھی سارے مسکرا رہے تھے، اور مجھے تو صرف مکھی نے ڈنک مارا تھا. اور دیکھیں اگر آپ استاد صاحب کے سامنے اگر یہ کرتے تو پھر استاد صاحب آپ کو ماشاءاللہ کیسی خاطر تواضع کرتے. خاطر تواضع بہرحال جو ہے وہ اب پیاز ہی اپنی بیزتی ہے جو ہے وہ آپ نے چلا دیا. ناظرین کا جو ہے وہ میسیج تھا اور ہمارے اسلامی بھائی نے جو ہے وہ تیار کر دیا. اچھا ایک میسیج تو یہ تھا، جھلکیوں میں کسی نے دیکھا تو کہا کہ یہ چلانے کی کیا ضرورت تھی، آپ خود ہی جو ہے وہ دوبارہ بیان کر دیتے. اب دیکھیں فیس بک پہ میرے پاس میسیج آیا، کیا میسیج آیا بتائیں کہ سید صاحب اکبر حسین بھائی سے سوال کریں. انہوں نے تو آپ کے لیے شہد کی مکھی کا سوال کر لیا. اکبر حسین بھائی سے سوال کریں کیا آپ کے پیچھے بھی کبھی کوئی جانور وغیرہ لگا ہے، مثلا بھینس یا کوئی چروایا یا کوئی کتا وغیرہ کبھی آپ کے پیچھے لگا اور آپ آگے بھاگ رہے ہو، جانور پیچھے ہو، بتائیں کچھ اس طرح اگر ہوا ہو. ہاں یہ اصل میں ماضی کی یادیں پروگرام گزشتہ جو ہے جمعے کو جب ہم آئے تھے وہ ہو چکا. اب چونکہ اس سلسلے کا جو ہے وہ فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کلپس وغیرہ چلاتے ہیں. ایک سوشل میڈیا کا ایک کلپ ہے ہمارے سید ابراہیم شاہ صاحب کی آواز میں، قبرستان کی خوفناک کہانی کے حوالے سے ہمیں میسیج آیا تھا کہ اسے اپنے سلسلے میں جو ہے چلائے. الحمدللہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. میں نے گورکن بابا سے پوچھا، بابا جی کچھ قبروں کے احوال سنائیں. بابا نے ایک سرد آ بھری اور افسردہ لہجے میں کہنے لگے، بیٹا اب تو آدمی کی قبر تیار کرتے وقت اب آدمی کی قبر تیار کرتے ہوئے بہت مشقت کرنا پڑتی ہے. قبر کی مٹی سخت ہوتی ہے تو کہیں پتھر قبر کی تیاری میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اور آج کل قبروں کی کھدائی کے دوران سانپ بچھو کا نکل آنا عام سی بات ہو گئی ہے. کئی قبروں کی کھدائی کرتے ہوئے عجیب سی وحشت اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، چونکہ قبروں کی کھدائی ننگے پاؤں کی جاتی ہے. کئی قبروں کی کھدائی میں تو میرے پیر جلنا شروع ہو گئے تھے. میں نے اپنی زندگی میں قبر کی تیاری کے دوران قبر سے دھواں نکلتے ہوئے بھی دیکھا اور قبر سے آگ کے شعلے بھی دیکھے، اور کئی بد نصیب لوگوں کی قبروں میں تدفین کے بعد قبروں پر رات کو آگ جلتے دیکھی. اور کچھ قبروں سے رات کو چیخ و پکار کی آواز بھی سن چکا ہوں. یہ ساری باتیں بابا جی میرے مختلف سوالوں کے جواب میں بتا رہے تھے، اور میں تھا کہ عالم تصور میں تھا، اپنی قبر کی فکر میں گم تھا کہ نہ جانے میری قبر میں روشنی نکل کر گورکن کا وجود روشن کرے گی یا پیر جلا ڈالے گی. اور پھر کیا خبر قبر بھی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سب آپ نے کیسی، یعنی یہ ظاہری بات ہے کہ جس گورکن نے یہ تو ظاہری بات ہے کہ اس کو ڈراماٹائز جو ہے وہ اپنا کیا ہے، لیکن یہ واقعات گورکنوں سے، ایک یہ واقعات گورکن کا ہے اور ایک واقعات عبدالحبیب نے بتایا تھا مدینہ پاک مکی کے گورکن کے حوالے سے کہ اس کے کیا تاثرات تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں ایمان پر عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرمائے اور مرتے وقت ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. آمین آمین. سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. میلاد بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا اور یہ گزشتہ ہفتے بھی ہم سے رہ گیا تھا، اس پر بھی ہمیں میسیج آیا تھا. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. یہی والا ہے میلاد بھائی کا کلام، ذہنی آزمائش کا. یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے میلاد رضا بھائی نے جو کلام پڑھا تھا وہ آپ نے سنا، اور فیس بک کے ناظرین بھی جو ہے وہ آپ ہم انتظار کریں گے جب آپ میسیج پڑھیں گے، ورنہ پھر میسیج آ جائے گا کہ سید صاحب ہمارے میسیج کم پڑھتے ہیں. نگران شورا کا ایک کلپ ہے 15 سزائیں، اس کا ہمیں میسیج آیا تھا کہ یہ آپ اپنے سلسلے میں اس کو چلائیں. باقاعدہ انہوں نے ڈیٹ وغیرہ یہ سب کچھ مینشن کیا تھا، ٹائم مینشن کیا تھا کہ اس وقت میں یہ مدنی چینل کی اسکرین پر جو ہے وہ چلا تھا. الحمدللہ ہم نے ڈھونڈا ہے آپ کے لیے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. جو سستی کی
وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں یہ ہیں، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی، اللہ پاک اس سے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں سنیے، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں جو سزائیں ہوں گی 3، اس کو بھی سنیے، اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سام مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام گنجا سانپ ہے، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی ایک دن یعنی ایک دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے کہے گا میں یعنی گنجا سانپ ہوں، اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوگی، وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے یعنی چھوڑنے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا وہ 70 گز تک زمین میں دھس جائے گا، اور وہ نماز ترک کرنے والے قیامت تک اس میں عذاب میں مبتلا رہے گا۔ قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں، وہ حساب کی سختی، رب قہار کی ناراضی اور جہنم میں داخلہ ہے۔ 15واں جو یہاں پر سزا لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس سے مخلوق نفرت کرے گی۔ اب نیت کریں پیارے بھائیو، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ میرے نوجوان، میرے بڑے بوڑھے، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں سب نیت کریں، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، کہ نماز کے بغیر انسان کس کام کا؟ جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی، تو انشاءاللہ نماز پڑھتے رہیں گے، اور جو بے نمازی نے نمازی بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں، اجتماع میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ ہمارے گھر میں ہم اور ہمارا بچہ نمازی بن جائے گا، اور نماز کی برکت سے پھر آپ دیکھیں گے جتنے آپ دکھ درد و پریشانیاں بیان کرتے ہیں نا، میرے رب نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں، میٹھے مصطفیٰ کی میٹھی نظر کے صدقے میں انشاءاللہ یہ مسائل رب نے چاہا تو حل ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ جنہوں نے یہ فرمائش کی ہوگی اور اس فرمائش کو دیکھ کر ہم نے کلپ چلایا، اور اگر کوئی ایک بھی نمازی ہو گیا کیا بات، یقین مانے کیا بات، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ کلپ ہمارے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں سینڈ ہوگا، اور یہ ہزاروں لوگوں تک ہوگا، پھر وہ آگے سینڈ کریں گے، تو یوں سمجھے کہ ایک بندہ بھی جو ہے وہ نمازی اگر اس کی وجہ سے بن گیا تو مطلب یوں سمجھے کہ اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں، آپ کلپس بھی دیکھ رہے ہیں، کلام بھی جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ سید صاحب آپ سے ہم نے ایک شعر آپ کی طرف پہلے ہی جو ہے وہ ہے، انشاءاللہ وہ قرآن اندازی کے دوران ہم آپ سے سنیں گے، ایک آپ نے بحر و بر سنانا ہے، اور جب یہ کلپ چل رہا تھا تو میں نے سید صاحب سے عرض کی تھی، تو سید صاحب نے مجھے 2 شعر سنائے بحر و بر کے، لیکن جو متعلقہ شعر جنہوں نے سینڈ کیا تھا وہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد سید صاحب نے وہ تیسرا بھی مجھے کچھ اس کے الفاظ سنا دیے، تو انشاءاللہ جب قرآن اندازی کا وقت ہوگا تو سنائیں گے۔ آئیے اب ہم چل رہے ہیں سلمان مدنی بھائی نے بھی مدنی مذاکرے میں کہ شروع میں یا جہاں پر بھی ایک کچھ اشعار وغیرہ پڑھے ہیں الحمدللہ مل سنت کی موجودگی میں، تو اس کی بھی ہم سے جو ہے وہ فرمائش کی گئی تھی، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ گناہوں کی نوست بڑھ رہی ہے دم دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، کمر توڑی ہے سیاہ نے دبایا نفس و شیطان نے، اللہ کمر توڑی ہے سیاہ نے دبایا
हश्र में रुसवा मेरा मेरा रखना मौला, तू बस रहना सदा राज़ी, नहीं है ताबे नाराज़ी। अल्लाह तू बस रहना सदा राज़ी, नहीं है ताबे नाराज़ी। तू ना खुश जिससे हो बर्बाद है तेरी कसम मौला, तू ना खुश जिससे हो बर्बाद है तेरी कसम मौला। अल्लाहु अकबर। कलाम भी जो है वो अपना कैसा। तो अब हम चल रहे हैं, वक्त को यूँ समझे कि दीगर गुफ्तगू की तरफ ले जाने के बजाय हम अब्दुल हबीब भाई का एक क्लिप है जिसमें उन्होंने इल्म दीन या माल के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब करके कुछ बयान किया है, कंपैरिजन बयान किया गया है माल और इल्म दीन के हवाले से। इसका हमें मैसेज आया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किया है, आइए वो देखते हैं। मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम ने एक बड़ा प्यारा कंपैरिजन बयान किया। आपने तकाबुल बयान किया कि इल्म अफजल है या माल अफजल है। जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। जो अपने बच्चों को सिर्फ मालदार बनाने का सोचते हैं और इल्म दीन से दूर रखते हैं, दुनियावी तालीम में इतना आगे भेज देते हैं कि बच्चे को नमाज पढ़ना भी नहीं आ रही, कुरान पढ़ना भी नहीं आता। सुनो, इल्म दीन और माल का कैसा तकाबुल, कैसा कंपैरिजन मौला अली ने बयान किया। आप फरमाते हैं कि माल खर्च करो तो कम हो जाता है, इल्म दीन जितना बांटो ये बढ़ता रहता है। ऐसा ही है ना, माल पैसे बांटो कम हो जाएंगे, मगर जितना इल्म सिखाओगे अल्लाह तुम्हारे इल्म में और बरकत डाल देगा। फरमाया माल की बंदे को हिफाजत करनी पड़ती है, मेरा माल छिन ना जाए, कोई ले ना जाए। और फरमाया इल्म जो है ना वो बंदे की हिफाजत करता है। इल्म दीन हो ये इंसान की हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह। फरमाया माल तो मुसलमान को भी मिल जाता है, गैर मुस्लिम को भी मिल जाता है, अल्लाह के फरमाबरदार को भी मिलता है, अल्लाह के नाफरमान को भी मिलता है। चोर भी तो माल कमा लेता है, चीटिंग करने वाले भी तो माल कमाते हैं, माद अल्लाह हराम करके भी लोग माल कमा लेते हैं। माल कमाना कोई कमाल नहीं। फरमाया माल सबको मिल जाता है, मगर इल्म दीन का नूर अल्लाह उसे अता फरमाता है जिससे रब महबूब फरमा लेता है। जो रब को पसंद आता है ना, अल्लाह उसको ही अता फरमाता है। फरमाया जिसके पास माल ज्यादा, उल सिरात पे उसका गुजरना उतना ही मुश्किल, जवाब देना पड़ेगा ना। और फरमाया जिसके पास इल्म दीन जितना ज्यादा, इंशाअल्लाह उतनी आसानी से गुजर जाएगा। कब्र में जाएं तो माल जैसे ही किसी की सांसें बंद होती है ना, माल पराया हो जाता है। ऐ माल के पीछे सारी जिंदगी गुजारने वालों सुनो, थोड़े पैसे और बढ़ जाएं, थोड़ी प्रॉपर्टी और बढ़ जाए, छोटा घर बड़ा हो जाए, मोटरसाइकिल गाड़ी में बदल जाए, और बैंक बैलेंस रोज हिसाब चेक करते हैं अभी और कितने हो गए, इस महीने कितने हो गए। सुनो, जिस माल के पीछे सारी जिंदगी गुजर रही है ना, आपको पता है जिस दिन मेरी और आपकी सांसें बंद होंगी, जिस दिन हमारी आंखें बंद होंगी, ये सारा माल सडनली फौरन हमारा नहीं बल्कि किसका हो जाएगा? हमारे वो रसा का है, तरके का माल हो जाएगा। बल्कि जो पैसे मेरी जेब में होंगे ना, जेब में भी पैसे होते हैं ना, वॉलेट होता है, पर्स होता है, जिसका इंतकाल होता है ना मैयत का, उसके जेब के पैसे भी निकाल लिए जाते हैं कि अब ये मैयत के नहीं है, अब ये वो रसा के हैं। ऐसा बेवफा माल कि मेरा सारा माल कमाया मैंने, कोशिशें मैंने की, और इधर मेरी आंखें बंद, इधर मेरा माल पराया है। शरई मसला बताऊं आपको कि मैयत के मरने, किसी के मरने के बाद उसके माल से उसका कर्जा अदा किया जाएगा, उसके कफन दफन के इंतजामात किए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी के मरने के बाद कोई इसाले सवाब का प्रोग्राम भी करना है ना, यानी मैं मर गया, मेरे पास मिसाल के तौर पर मैं लाखों रुपए छोड़कर गया, और मेरे मरने के बाद मेरे ही इसाले सवाब पर अगर कोई इज्तिमा करना है, कोई कुरान खानी का प्रोग्राम करना है, तो मेरे छोड़े गए पैसों से नहीं किया जा सकेगा जब तक मेरे वरसा इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि माल मेरा नहीं है, अब उनका है।
ارے پیسے میرے کمائے میں نے چھوڑ کے میں جا رہا ہوں, کچھ تو مجھ پر خرچ کر لو. فرمایا نہیں, اب یہ مال اس کا نہیں رہا, یہ ہے مال. تو مولا علی فرماتے ہیں آنکھیں بند مال پر آیا. قبر میں مال نہیں جاتا, کفن میں کوئی جیب نہیں, قبر میں کوئی تجوری نہیں, مگر فرمایا علم دین قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے, ادھر بھی روشنی لائے گا, ادھر بھی انشاءاللہ رب کی رضا حاصل ہو جائے گی. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی تقابل نہیں ہے مال اور علم کا. مگر بھاگے کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ دنیا کا مال. ارے میرا بیٹا انجینئر, میرا بیٹا ڈاکٹر, میرا بیٹا جناب مالدار, میرے بیٹے نے وہ ڈپلوما حاصل کیا. ہم دنیا والوں کو دیکھ کر کیوں دوڑتے ہیں؟ میں اگین دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہم خلاف نہیں ہیں دنیاوی تعلیم کے, لیکن اپنے بچے کو دنیا کے اتنے پیچھے تو نہ بھگاؤ نا کہ وہ قرآن و حدیث ہی نہ پڑھے, وہ علم دین ہی نہ سیکھے. دنیا کی ڈگریاں لے کر میرا بیٹا ایصال ثواب نہیں کرے گا. میں مر گیا نا تو میرے مرنے کے بعد, آپ کے مرنے کے بعد, آپ کی اولاد قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرے گی, نماز پڑھ کر ایصال ثواب کرے گی, نماز کے بعد دعا کرے گی تو ایصال ثواب کرے گی. خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے نمازی ہیں, وہ روزانہ تحیات میں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو دعائیں دے رہے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ذرا غور کرو, اگر میرا بچہ نمازی بنا کر میں چلا گیا, وہ ظہر پڑھے گا مجھے دعا ملے گی, وہ عصر پڑھے گا مجھے دعا ملے گی, مغرب اور عشاء اور فجر میں مجھے دعا ملے گی. اگر میرے بچے کو میں نے کمپیوٹر دلا دیے, سافٹ ویئر سکھا دیے, دنیا کی تمام نعمتیں اسے دلا دی, نمازی نہ بنایا, قرآن پڑھنا نہ سکھایا, سنتوں کا عامل نہ بنایا, تو میرے مرنے کے بعد تو مجھے کچھ بھی نہیں ملنا اس کی طرف سے. خدا را سمجھو اس بات کو. اور جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں, اگر آپ کو دنیا میں کسی کام میں ترقی کرنی ہے, پہلے جائز طریقہ چیک کر لو, جائز ہے کیجئے, مگر دین سے دور نہ ہونا, علم دین سے دور نہ ہونا. یہ اصل نعمت اور خزانہ یہ ہے. کیا گفتگو یہ صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی نے کمپیریزن پہلے جو ہے وہ علم دین اور جو ہے وہ مال کے حوالے سے وہ بیان کیا. اب ہم اس پر تبصرہ کرنے کے بجائے سلسلے کو آگے لے کر فوراً جو ہے وہ چلتے ہیں کہ حسان کڈس مدنی چینل کے ایک مدنی منع ہیں, یا اب کیا کہیں, اب تو بڑے ہو گئے ہیں, انہوں نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں, اور اس کی فرمائش پہ بھی آئی ہوئی تھی, پہلے بھی آئی ہوئی تھی, وہ شامل کرتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے, تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائے, تھوڑی خاک ان کے آستانے سے, تمہارے در کے ٹکڑوں سے بڑا پلتا ہے ایک عالم, تمہارے در کے ٹکڑوں سے بڑا پلتا ہے ایک عالم, تمہارے در کے ٹکڑوں سے بڑا پلتا ہے ایک عالم, گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے, گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے, وہ ایک سار یہ نافرمانیاں اپنی تمہارے تو آقا تمہارے تو وہ
तुम्हारे तो वो ऐसा और ये नारमानिया अपनी हमें तो शर्म सी आती है उनको मुंह दिखाने से। माशाल्लाह। एक मैसेज आया है अकबर हुसैन भाई कि हम जब भी क्लिप्स देखते हैं तो दिल बहुत खुश होता है और दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक आप सबको मदीना दिखाए। आमीन। मेरी और मेरे फैमिली के लिए भी दुआ फरमा दें, अल्लाह पाक आपके दिल की जायज़ तमन्नाओं पर भी रहमत की निगाह फरमाए। आमीन। एक मैसेज था कि अशफाक भाई ने याद खुदा मुस्तफ़ा 178 पे नात खानों के दरमियान मुकाबला किया था, वो दिखा दें। ये मैसेज है, ये इस दफ़ा तो तैयार नहीं किया, इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते अल्लाह ने चाहा तो ये तैयार करके हम लेकर जो है वो आएंगे। अभी हम जो है वो चल रहे हैं, एक कलाम है ज़हनी आजमाइश का ही कलाम, इल्म नूर है। ये जुनैद भाई आए थे ना, उनसे जो है वो फरमाइश की गई थी, तो 1 मिनट कुछ सेकंड का जो है वो है, तो ये उन्होंने पढ़ा था, उसको शामिल एक सिलसिला करते हैं। इल्म नूर है, इल्म नूर है, ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रज़ा चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रज़ा चले। रो देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो, रो देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो, अंधेरे छट पड़े उठा कदम जरा उठा चले, अंधेरे छट पड़े उठा कदम जरा उठा चले, ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रज़ा चले। चले जी, जो है वो ये कलाम भी शामिल आपका हो गया। एक कलाम अब वो, चूँकि इब्तिदा में हमने अनस भाई का एक कलाम जो है वो शामिल किया था और दूसरा रह गया था, तो अब यकीनन अगर वो शामिल नहीं किए तो मैसेजेस का सिलसिला फिर शुरू होगा, तो इसलिए अच्छा ये है कि हम वो कलाम शामिल कर दें और उसके बाद इंशाल्लाह फिर कुरानदाजी वगैरह की तरफ। मसलके आला हज़रत का नारा लग रहा है हमेशा लगे। हाँ, ये आप दूसरा समझ रहे थे ना, चलें जी। मसलके आला हज़रत का नारा लग रहा है, हमेशा लगेगा, मेरे प्यारे रज़ा का ये फैज़ान, मेरे प्यारे रज़ा का ये फैज़ान, मेरे प्यारे रज़ा का ये फैज़ान मिल रहा है, हमेशा मिलेगा। जलवहे नूर गए के सरापा रज़ा का है, तस्वीर सुन्नियत के चेहरा रज़ा का है, तस्वीर सुन्नियत के चेहरा रज़ा का है, वादी रज़ा की को है हिमाला रज़ा का है, वादी रज़ा की को है हिमाला रज़ा का है, जिस शौक़ देखिए वो अल्लाह का रज़ा का है। मसलके आला हज़रत का नारा लग रहा है, हमेशा लगेगा, मसलके आला हज़रत का नारा लग रहा है, हमेशा लगेगा, मेरे प्यारे रज़ा का ये फैज़ान, मेरे प्यारे रज़ा का ये फैज़ान मिल रहा है, हमेशा मिलेगा। जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, अगले कलम किया बुरु नुक्ता रज़ा का है, अगले कलम किया बुरु नुक्ता रज़ा का है, अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर,
اہلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا۔ چلیں جی، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے، ہمیشہ لگے گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ اب سلسلے کا وقت بس 1-2 منٹ ہی ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم اپنی قرآن اندازی کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آج کا پھر سوال بھی انشاءاللہ عز و جل پوچھیں گے۔ تو اب قرآن اندازی جب ہماری ہوگی ڈیجیٹل انداز میں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران سید صاحب سے ہم نے جو شعر پوچھے ہوئے ہیں وہ سید صاحب نے جو ہے وہ ہمیں سنانے ہیں، تو انشاءاللہ وہ قرآن اندازی کے جو نام بھی چل رہے ہوں گے ساتھ ساتھ، اور جو ہے وہ سید صاحب اتنے میں ہمیں وہ شعر بھی سنا دیں گے، تو یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ چلے پہلی قرآن اندازی میں جو آپ نے بحر و بر کا شعر کہا تھا، قرآن اندازی دکھائیے، ہم وہ شعر پڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ سب بحر و بر سلام کو حاضر ہے السلام، سب بحر و بر سلام کو حاضر ہے السلام، تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے۔ مدینہ سید کامران بخاری لاہور سے ہیں۔ پہلی قرآن اندازی میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ پیش کی جائے گی۔ اب دوسری قرآن اندازی انشاءاللہ تبرکات کے لیے ہوگی، آئیے وہ قرآن اندازی دیکھتے ہیں۔ اس دوران آپ ایک دوسرا شعر بھی سنا دیں گے، اور آپ شعر شروع کریں انشاءاللہ عز و جل، قرآن اندازی بھی جو ہے وہ اپنا۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند۔ مدینہ بنت میر حسن عطاریہ شہداد پور، ایک تحفہ جا رہا ہے ہمارا پنجاب اور ایک جا رہا ہے سندھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ